أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق والطير محشورة كل له أواب وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. اور یہ کفار انتظار نہیں کر رہے ہیں مگر ایک چیخ اور چنگھاڑ کا کہ جس میں کوئی وقفہ نہیں ہوگا. اور انہوں نے یہ بات بھی کہی کہ ہمارے پروردگار حساب کے دن سے پہلے ہمارا حصہ عذاب کا ہمیں جلدی دے دے. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو صبر کیجئے ان باتوں پر جو یہ کرتے ہیں، اور ہمارے بندے داؤد کا ذکر کیجئے، ان کو یاد کیجئے کہ وہ عبادت میں بڑی قوت اور ہمت والے تھے. یقیناً وہ اللہ کی طرف بہت زیادہ رجوع کرنے والے تھے. اور بے شک ہم نے پہاڑوں کو اس کام پر لگا دیا تھا کہ وہ شام اور صبح میں ان کے ساتھ تسبیح بیان کیا کریں، اور پرندوں کو بھی اس کام پر لگایا تھا کہ وہ جمع ہو جاتے تھے اور سب اللہ کی طرف رجوع کرنے والے تھے. اور ہم نے داؤد کی سلطنت اور حکومت کو مضبوطی عطا فرمائی اور اس کو استحکام دیا. اور ہم نے داؤد علیہ السلام کو حکمت یعنی نبوت عطا فرمائی اور ان کو فصل خطاب یعنی قوت بیانی، زور بیانی عطا فرمائی. اس سے پہلے کفار اور مشرکین کے عجیب و غریب اعتراضات کا ذکر کیا گیا، بیہودہ باتوں کو ذکر کر کے ان کا جواب دیا گیا تھا. اب یہاں پر یہ فرمایا جا رہا ہے کہ یہ لوگ تو بس ایک چنگھاڑ اور چیخ کا ہی انتظار کر رہے ہیں. علامہ قرطبی فرماتے ہیں کہ جب بدر کے واقعے میں ان کو شکست ہو گئی اور مسلمان کو غلبہ حاصل ہو گیا تو ان کو تو اسی سے عبرت حاصل کر لینی چاہیے تھی کہ جب مسلمان حق پر ہیں اور کم 313 ہونے کے باوجود بھی وہ ہمارے اوپر غالب آ گئے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہی ان کا دین ہی سچا دین ہے اور ان کا راستہ صحیح راستہ ہے، لہذا انہی کی بات مان لی جائے. لیکن انہوں نے اس کو غنیمت نہیں جانا، عبرت حاصل نہیں کی. اتنے بڑے واقعے سے سبق لینا چاہیے تھا، بلکہ مسلمان ہو جانا چاہیے تھا. اب اگر یہ آنکھوں دیکھے حال سے عبرت حاصل نہیں کر رہے ہیں، اس کا مطلب تو یہ کہ قیامت کا انتظار ہے کہ قیامت آئے اور اس کے بعد پھر یہ کچھ فیصلہ کریں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر ان کو قیامت کا ہی انتظار ہے تو قیامت جب آئے گی تو پھر اس کے بعد مہلت نہیں ملے گی، اتنا موقع بھی نہیں ملے گا کہ آدمی دم بھر لے. چنانچہ ان لوگوں کو ڈرایا بھی جاتا تھا کہ دیکھو اللہ کا عذاب آ جائے گا، اللہ کی طرف سے پکڑ ہوگی، قیامت آ جائے گی، ورنہ ایمان لے آؤ. تو یہ ایمان تو نہیں لاتے تھے، یہ کہتے تھے کہ قیامت تو کوئی چیز ہے نہیں، لیکن اگر ہے تو لاتے کیوں ہیں اس کو؟ جب کوئی چیز ہے تو اس کو ابھی لے کر آؤ، کیا ضرورت ہے یہ وعدے کرنے کی کہ آ جائے گی اور آ جائے گی؟ ابھی لے کر آؤ اس کو. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ لوگ تو بس ایک چیخ کا انتظار کر رہے ہیں، لیکن جب وہ چیخ آئے گی تو پھر مہلت نہیں ملے گی کسی کو. جس سے کہ سورہ یاسین شریف کے اندر بھی گزرا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب قیامت آئے گی تو ان کو اتنی مہلت نہیں ملے گی کہ کسی کو وصیت کر دیں. نہ تو وصیت کر سکیں گے اور نہ ہی اپنے گھر واپس لوٹ سکیں گے. اگر کوئی بازار میں ہوگا، دکان پر ہوگا تو وہیں موت آ جائے گی اور اس کو گھر لوٹنے کا موقع بھی نہیں مل پائے گا اس کو. ایک آدمی کاروبار میں مشغول ہوگا، تھان پھیلا رکھا ہوگا، کپڑے کھلے ہوئے ہوں گے، اسی حال میں موت آ جائے گی. جو راستے میں ہوگا راستے میں مر جائے گا، جو دکان پر ہوگا وہ دکان پر مر جائے گا.
اور جب وہ چیخ آئے گی تو اتنی مہلت نہیں ملے گی کہ آدمی سوچے اور ایمان لائے، منٹوں اور سیکنڈوں کے اندر کام ہو جائے گا۔ اس لیے عقل مندی کا تقاضا یہ کہ آدمی ایسی وقت ایمان لائے اور غور کرے اور اپنی غلطی پر توبہ کرے اللہ سے سچے دل کے ساتھ۔ لیکن جب ان کو کہا جاتا تھا تو یہ مانتے نہیں تھے اور کہتے تھے کہ وہ جو موت آئے گی، قیامت جب آئے گی اس کو ابھی لے کر آؤ، تم ہمیں ڈراتے ہو، اس کا مطلب یہ کہ کوئی چیز نہیں ہے، یہ صرف ڈرانے والی باتیں ہیں، قصہ پاری نہ ہے۔ تو یہ لوگ اتنے بیہودہ تھے کہ اپنے عذاب کے لیے بھی دعا کرنے لگے، بد دعا کرنے لگے کہ ہمیں عذاب دے دو، اور دعا کی کہ اے ہمارے رب، ہمارا جو حصہ ہے دنیا میں عذاب کا وہ ہمیں ابھی دے دیں، حساب کا دن آئے گا تب آئے گا، اس وقت تو عذاب ہونا ہی ہوگا، لیکن ابھی دے دیں۔ یہ ان کا کہنا در حقیقت استہزاء اور مذاق کے طور پر تھا کہ حساب کا دن تو کوئی آنے والا ہے نہیں، نہ حساب کے دن کے اندر عذاب ہوگا، اس دن تو کچھ ہونے والا نہیں ہے، جو ہونا ہوگا ابھی دے دو۔ تو اس طریقے سے انہوں نے عذاب کی جلدی مچائی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی، ان کی باتوں پر تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ اے پیغمبر آپ صبر کیجئے، یہ لوگ اگر عذاب کی جلدی مچائیں تو ان سے پریشان نہ ہوں، اگر یہ لوگ ایمان نہ لائیں تو اس سے بھی آپ رنجیدہ نہ ہوں اور اپنے دل کو تنگ نہ کریں، بلکہ آپ صبر سے کام لیں، خاموش رہیں۔ آپ تو اپنے کام میں لگے رہیے، اللہ نے جس کام کے لیے، جس مقصد کے لیے آپ کو بھیجا ہے اپنے کام میں لگے رہیے۔ بس یہی تعلیم ہر انسان کے لیے بھی ہے کہ آدمی اپنے مقصد میں لگا رہے، دنیا والوں کی طرف نہ دیکھے کون کیا کہہ رہا ہے، کون کیا کر رہا ہے۔ اگر ہم ہر ایک کو دیکھیں گے اور ہر ایک کی بات کا جواب دینے میں لگیں گے تو اصل مقصد چھوٹ جائے گا۔ ہمارے پاس اتنی لمبی زندگی نہیں ہے کہ ہم لوگوں کی باتوں کے جواب میں لگ جائیں، یا لوگوں کے جھگڑوں کو ختم کرنے میں لگیں یا لوگوں کے اشکالات دور کرنے میں لگ جائیں۔ انسان کے پاس اللہ نے بہت مختصر سی زندگی دے کر بھیجا ہے، اس کا تقاضا یہ ہے کہ آدمی بس اپنے کام میں لگے، اللہ کو راضی کر لے، لوگ کیا کہتے ہیں اس پر نہ لگے، دھیان دے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو فرما دیا کہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں اس پر دھیان نہ دو، ان سے اعراض کرو اور اس پر صبر کرتے رہو اور اپنے کام میں لگے رہو۔ چنانچہ اپنے نبی کو تسلی دینے کے لیے اللہ تعالیٰ کا دستور یہ ہے کہ پچھلے نبیوں کے قصے اور واقعات بیان کرتے ہیں۔ چنانچہ یہاں بھی کچھ انبیاء کے قصے اور واقعات کو ذکر فرمایا۔ سب سے پہلے حضرت داؤد علیہ السلام کا قصہ ذکر فرمایا کہ دیکھو آپ اسی طرح صبر کرو جیسے داؤد علیہ السلام نے صبر کیا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا صبر مشہور ہے، صبر داؤد علیہ السلام کا صبر مشہور ہے۔ فرمایا آگے کہ آپ صبر کیجئے ان کی باتوں پر اور ہمارے بندے کو یاد کیجئے جو بہت قوت والے تھے، عبادتوں کے اندر بڑی ہمت دکھاتے تھے، بڑے صبر سے کام لیتے تھے۔ عبادت تو ہے ہی صبر کی چیز، بغیر صبر کے عبادت نہیں ہوتی۔ ایک آدمی نماز پڑھتا ہے تو بہت کچھ چھوڑ کر آتا ہے، بہت چیزوں کو برداشت کرتا ہے، بہت چیزوں کو وہ جھیلتے نماز پڑھتا ہے، اپنے کاروبار کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے بیوی بچوں کو، دکان مکان کو چھوڑ کر جب اللہ کی عبادت میں مشغول ہوتا ہے تو یہ بھی بغیر صبر کے ممکن نہیں ہے۔ عبادت میں جب انسان صبر کرتا ہے، بہت سے گناہوں سے بچتا ہے، کلام سلام سے بچتا ہے، حرام چیزوں سے بچ جاتا ہے، گناہوں سے بچتا ہے، بہت سی چیزوں پر صبر کرتا ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ آپ ہمارے بندے کو یاد کیجیے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی خصوصیت کے ساتھ مثال اس لیے پیش فرمائی کہ داؤد علیہ السلام عبادت میں بڑی ہمت دکھاتے تھے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ سب سے پسندیدہ نماز داؤد علیہ السلام کی نماز تھی۔ اللہ تعالیٰ کو جو سب سے پسندیدہ نماز تھی وہ داؤد علیہ السلام کی نماز تھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام نبی ہیں، اور سب سے پسندیدہ روزہ حضرت داؤد کا روزہ تھا۔ کیسی نماز پڑھتے تھے؟ یہ رات میں آدھی رات تک سو جاتے تھے، شروع رات کے آدھے حصے میں سو جاتے تھے، پھر ایک تہائی رات میں جاگتے تھے اور اللہ کی عبادت کرتے تھے، پھر رات کے چھٹے حصے میں پھر سو جاتے تھے۔ تو شروع میں سو جاتے، پھر آخر میں سو جاتے، بیچ میں اٹھ کے اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ اسی طرح روزے کا ان کا معمول یہ تھا کہ ایک دن روزہ رکھتے تھے،
اور ایک دن افطار کرتے تھے، پھر ایک دن روزہ رکھتے تھے، ایک دن افطار کرتے تھے، یعنی ایک دن چھوڑ کر روزہ رکھتے تھے۔ تو اس عمل کو سب سے زیادہ پسند اس لیے کیا گیا کیونکہ اس عمل میں مشقت بہت ہے۔ رات کو آدمی سو جائے اور پھر اس رات کو آدھی رات میں اٹھ کے نماز پڑھنا کوئی معمولی کام نہیں، اور پھر دوبارہ سو جانا۔ بہت سے لوگوں کو تو اگر ایک مرتبہ آنکھ کھل جاتی ہے دوبارہ آنکھ نہیں لگتی، اور آدھی رات میں اٹھنا ان کے لیے بڑا مجاہدہ مشقت ہوتی ہے۔ پہلے اٹھ جانا وہی مشقت، پھر اٹھ کے دوبارہ سونا یہ دوسری مشقت۔ اسی طرح ایک دن روزہ رکھنا اور دوسرے دن روزہ نہ رکھنا، اس کے اندر بھی بڑی تکلیف اور مشقت ہوتی ہے۔ اگر کوئی آدمی مسلسل روزے رکھے تو وہ مشقت نہیں رہتی، پھر تو وہ عادت بن جاتی ہے، کیونکہ انسان کا مزاج بن گیا کہ بس مجھے صبح میں کھانا ہے اور رات میں کھانا ہے، تو پھر اس کی عادت بن جاتی ہے، مزاج بن جاتا ہے، اس سے مشقت نہیں ہوتی۔ اور جب ایک دن روزہ رکھے دوسرے دن روزہ نہیں رکھے گا اس سے تکلیف ہوگی، مشقت ہوگی۔ اس لیے یہ عمل کو اللہ تعالیٰ نے بہت پسند فرمایا۔ ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے بطور انعام کے ذکر فرمایا کہ ہم نے ان کے ساتھ پہاڑوں اور پرندوں کو بھی مسخر فرما دیا تھا کہ پہاڑ ان کے حکم کے تابع ہوتے تھے۔ چنانچہ پہاڑوں کو حکم یہ دیا تھا کہ جب حضرت داؤد علیہ السلام اللہ کا ذکر کریں، تسبیح کرا کریں، اس وقت تم بھی ان کے ساتھ تسبیح مشغول رہا کرو۔ چنانچہ صبح اور شام کے وقت اور اشراق کے وقت حضرت داؤد علیہ السلام کی تسبیح کے اوقات تھے، اللہ کی پاکی بیان کرتے تھے، تو پہاڑ بھی آپ کے ساتھ اللہ کی پاکی بیان کرتے تھے۔ اسی طرح پرندوں کو حکم تھا کہ پرندے جو ہے آسمان میں فضا میں جمع ہو جاتے، اکٹھے ہو جاتے تھے، اور وہ بھی اللہ کی پاکی بیان کرتے تھے۔ اب یہاں اس چیز کو بطور انعام کی ذکر فرمایا۔ انعام حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے چیز کس طرح ہے، مفسرین نے بیان کیا ہے کہ ایک تو یہ معجزہ ہے، اور دوسرے حضرت داؤد علیہ السلام جب اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اگر وہ تنہا کریں گے تو تنہائی کے اندر وہ مزہ اور کیفیت اور سرور نہیں آتا جب انسان کے اجتماعی ذکر کرنے سے پیدا ہوتی ہے۔ جو کیفیت انسان کے اجتماعی ذکر سے پیدا ہوتی ہے وہ تنہا ذکر میں نہیں آتی۔ جب چند آدمی مل کر اللہ کا ذکر کریں، اللہ اللہ کرتے ہیں، تو اس سے ایک عجیب ہی سرور اور کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ تو اجتماعی ذکر کے جو بہت سے فوائد صوفیاء کرام کے یہاں بیان کیے جاتے ہیں ان میں سے یہ بھی ہے۔ تو اس سے اجتماعی ذکر کے فوائد حاصل ہوتے تھے۔ کل لہو اواب، فرمایا کہ سب لوگ اسی کی طرف، اللہ کی طرف رجوع کرنے والے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام بھی بہت زیادہ اللہ کی طرف رجوع کرنے والے تھے۔ پھر آگے فرمایا کہ حضرت داؤد علیہ السلام کو ہم نے ملک اور سلطنت، بادشاہت بھی دی تھی۔ وہ جیسے نبی تھے اسی طرح بادشاہ بھی تھے، تو ہم نے ان کی سلطنت کو بھی بڑی مضبوطی اور استحکام عطا فرمایا تھا۔ ان کی سلطنت بھی بڑی مضبوط تھی۔ آگے فرمایا ہم نے ان کو حکمت عطا فرمائی تھی۔ حکمت کا مطلب دانائی کی بات۔ بعض علماء نے فرمایا کہ اس سے مراد نبوت ہے، کہ ہم نے ان کو جیسے بادشاہت دی اسی طرح ہم نے ان کو اپنا نبی بھی بنایا تھا۔ اور ایک اور انعام ذکر فرمایا وفصل الخطاب، کہ ہم نے ان کو فصل خطاب عطا فرمایا۔ فصل خطاب کسے کہتے ہیں؟ خطاب تو کہتے ہیں تقریر اور بیان کو۔ علماء نے فرمایا کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے ایسی گویائی اور بیان کی صلاحیت عطا فرمائی تھی کہ جب وہ بیان کرتے تھے تو اس سے لوگوں کی بات سمجھ میں آتی تھی۔ بہت صاف ستھری تقریر کرتے تھے تاکہ سامعین سمجھ لیں۔ فصل خطاب اس کو کہتے ہیں، جس کے اندر زور بیانی بھی تھی، قوت بیانی بھی تھی، فصاحت بھی ہوتی تھی، بلاغت بھی ہوتی تھی۔ بعض علماء نے فرمایا فصل خطاب اس کا مطلب ہے فیصلوں کے اندر بہت مضبوطی تھی، جھگڑوں کے فیصلے کرنا اور باہمی نزاعوں کے فیصلے کرنا، اللہ نے ان کو اس کی قوت عطا فرمائی تھی کہ فیصلے بہت جاندار کرتے تھے۔ اسی طریقے سے اللہ کی طرف سے بہت سے انعامات ان کے اوپر ہوئے۔ ان کا تذکرہ اس سے پہلے 22ویں پارے میں سورہ سبا کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے، اور یہاں بھی آیا ہے سورہ انبیاء کے اندر بھی ان کا قصہ اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے۔ چنانچہ سورہ سبا کے اندر اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ آتِينَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا، ہم نے داؤد کو اپنی طرف سے فضل اور کمال عطا فرمایا تھا، اور یہ حکم دیا تھا کہ پہاڑوں أَوْبِبِ مَعَهُ وَالطَّيْرِ، پہاڑوں کو بھی حکم دیا تھا کہ ان کے ساتھ
اللہ کا ذکر کریں، تسبیح مشغول رہیں۔ لوہے کو ان کے لیے نرم فرما دیا تھا، چنانچہ وہ لوہے سے جو زرہ بناتے تھے، ہاتھ میں جیسے ہی لوہا آتا تھا وہ نرم ہو جاتا تھا۔ یہ ان کا معجزہ تھا۔ حالانکہ لوہا ہاتھ میں لینے سے نرم نہیں ہوتا، لیکن وہ جیسے ہی ہاتھ میں لوہا لیا کرتے تو بالکل موم کی طرح نرم ہو جاتا تھا۔ پھر اسے جس طرح چاہتے تھے اوزار بنا لیا کرتے تھے، زرہ بنا لیا کرتے تھے اور ان کو فروخت کرتے تھے، بہت سارے برتن بنا لیتے تھے۔ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدِ، یہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے معجزہ عطا فرمایا تھا۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سے معجزات حضرت داؤد علیہ السلام کے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا بیان اور بھی آئندہ آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو مصائب پر صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور تمام مشکلات سے ہمیں نجات عطا فرمائے۔